ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہے کہ دلی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے لوگ، نماز ادا کر ہی رہے تھے، کچھ نمازیوں کو پولیس کی ٹیم نے، ایک پولیس افسر نے لات ماری ہے۔ یقین جانیے کہ لات مارنا یہ ہمیں اور آپ کو کس چیز کی طرف ہمیں اور آپ کو اشارہ کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر وہ بیداری اور وہ شعور نہیں رہا، ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ انقلاب نہیں رہا۔ ایک دور تھا میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، کہ عقبہ بن نافع جب اپنی کامیابی کے لیے جنگ لڑتے لڑتے بحر ظلمات کے کنارے تک پہنچ گئے، اور انہوں نے دیکھا جو آج کل اٹلانٹک مہاساگر جسے کہا جاتا ہے، اس بڑے سمندر کو دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ کاش اگر یہ سمندر، یہ بحر ظلمات ہمارے سامنے نہ پڑتا، یہ حائل نہ ہوتا ہمارے راستے کے درمیان، تو اے اللہ تیری قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ روئے زمین میں، زمین کے ہر کونے میں تیرا نام بلند ہوتا جاتا۔ میرے نوجوانوں، اپنی اندر ایسی ہمت، اپنی اندر ایسا انقلاب پیدا کیجئے کہ آج دیکھ رہے ہیں یہ شرمناک گھٹنا پورے ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ نمازی کو جو حالت سجدے میں ہے، جو رب کی بارگاہ میں ہے، جو عبادت کے لیے سر جھکائے ہوئے ہیں، ان کو لات مارے جا رہے ہیں۔ یہ شرمناک گھٹنا نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک نمازی کو جو اللہ سے دل لگا کر سجدے کی حالت میں ہے اور ان کو لات مارا گیا ہے۔ آپ دیکھیے، اخبارات پڑھ کے دیکھیے جن کی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہے، یہ لات مارنے والے کوئی عوام نہیں، کوئی پبلک نہیں، یہ پولیس افسر ہے۔ میرے بھائی شرمناک۔ میں آپ کے اندر بیداری لا رہا ہوں، آپ کو بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے رہا ہوں۔ آپ اپنے حق کی بات کیجئے، اپنے حق کو پہچانیے۔ ہمارا فنڈامنٹل رائٹس جو ہے، بنیادی حقوق کو آپ مانگیے۔ کبھی شیر میسور ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی جینے سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی گزارو، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم گیدڑ کی طرح 100 سالہ زندگی نہیں گزاریں گے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ ٹیپو سلطان ہیں جن کو دیکھ کر انگریز تھر تھراتے تھے، کانپتے تھے۔ ٹیپو سلطان جب انتقال کر کے شہید ہو گئے، کوئی انگریز کی فوج، انگریز کی ٹیم ان کے پاس اس وقت تک نہیں آئے جب تک ان کو کلی طور سے یقین نہیں ہو گیا، کامل طور سے یقین نہیں ہوگا کہ ٹیپو سلطان دنیا سے چل بسے ہیں۔ ان کی موجودگی میں انگریز کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ہندوستان پر قبضہ جمائے۔ میرے بھائیوں، کہاں چلے گئے وہ نوجوان، کہاں چلے گئے وہ مسلمان کہ آج ہمیں اور آپ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، ہم حالت سجدے میں اور ہمیں کوئی لات مار رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اتنی سی باتیں میں نے کہہ دی۔ بہت برا لگا کہ جائیداد لے کے لڑائی ہوئی، ہم برداشت کر گئے۔ ہمیں ملک سے نکالنے کی بات کہی گئی، ہم برداشت کر گئے۔ لیکن ہم رب کی عدالت میں، رب کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں، حالت سجدہ میں، اور ہمیں لات مارا جائے۔ کبھی اللہ کے نبی نے کہا تھا، یوشک الامم وان تداع علیکم کما تداع الکلا، لوگوں ایک زمانہ تم پر قریب آئے گا کہ تم پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے، دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے، اس وقت تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوں گے۔ تو لوگوں نے کہا تھا، نحن یومئذ ومن قلہ، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ صبح تم مومن ہوگے تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاؤ گے، شام کو مومن ہوگے تو صبح صبح کافر ہو گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اتنی سی باتیں میں نے کہہ دی۔ میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ وقت مجھے بہت کم ملا ہے، اور آج گڑیا میں 3 سال سے آ رہا ہوں، تعداد بھی بہت کم نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جوڑا بنا